السلام علیکم۔ جیسا کہ تھمبنیل پڑھا آپ نے، رزق کا ملنا تمہارا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور میں آپ کو 5 سال کا میرا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جو تجربہ رہا ہے وہ بھی شیئر کروں گا۔ اس سے نئے آنے والے حضرات جو کام کر رہے ہیں ان کو کافی فائدہ ہوگا، اور جو 5 سال سے کام کر رہے ہیں ان کو میری باتیں 100% سچ لگیں گی، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہزاروں میں کچھ ایسے ہوں گے، چند ایک گنے چنے، جنہوں نے اس 5 سال جو گزرے ہیں 2017 سے 21 تک اچھا خاصا گین کیا ہوگا، ورنہ ایسے بہت سی دنیا ہیں جس نے سب کچھ ڈبو دیا، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پیسے بچانے میں بمشکل کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں بھی جو میں نے لگائے تھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے تھے وہ بحفاظت بچانے میں کامیاب رہا۔ کبھی کبھی تھوڑا بہت پرافٹ بھی آ جاتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر نہ کوئی ایسی مندی چلتی ہے، ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، ایسی مارکیٹ دکھاوا دیتی کہ سب کچھ پھر سے ویسا کا ویسا ہو جاتا، وہ جو پرافٹ کمایا ہوتا وہ چلا جاتا کہیں نہ کہیں۔ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ وہ 2017 میں نے جب جوائن کی تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اس وقت 54,000 کی بلند ترین سطح پہ تھی۔ نیا شوق تھا، میں بھی آ گیا اس میدان میں۔ یہ شکر ہے کہ پیسے اس وقت اتنے زیادہ انویسٹ نہیں کیے تھے، بس تھوڑے سے تھے، 20,000، تو وقفے سے پھر اس کو بڑھاتا رہا۔ اور 2017 کے بعد جیسا کہ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، مارکیٹ مندی کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ وقفے سے اگلے 2 سال تک 54,000 پوائنٹ سے نیچے گرتے 2 سال میں 27,000 پہ جا کھڑی ہوئی، یعنی غالباً کوئی 20,000 سے بھی زیادہ کی گراوٹ آئی، 20,000 پوائنٹس 2018 اور 19 میں۔ تو ظاہری بات ہے، ہمیں وہ آپشن ٹریڈنگ والا بھی نہیں پتہ تھا، مندی میں کام کیسے کرتے ہیں وہ طریقہ بھی نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے نا، شارٹ سیلنگ کسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ چیزیں اس دوران ہم نے سیکھی ہیں، تب جا کے کہیں نہ کہیں کچھ ریکوری ہوئی ہے اور پیسے بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جن بندوں کو نہیں پتہ ہوتا ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2020 میں کرونا آ گیا۔ کرونا نے مارکیٹ میں تباہی مچا دی، اتھل پتھل ہو گئی ہر چیز، اور بس میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ کب کوئی ایسا مناسب موقع آئے، لیکن وہ 5 سال میں آج تک نہیں آیا موقع۔ بس تھوڑے سے ہی پیسے انویسٹ کرتا ہوں تاکہ ان کو بندہ مینج بھی کر سکے، اور اس وجہ سے 5 سال میں نقصان سے بچا رہا۔ اور یہ جو میں نے ابھی 3 منٹ میں باتیں بتائی ہیں، یہ جو 5 سال اگر جن کو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، ان سب کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ شاید کوئی اکا دکا ہوگا جس نے کوئی اچھا خاصا پروفٹ کما لیا ہو۔ ٹھیک ہے، دکھنے میں تو یہ مارکیٹ لگتی ہے کہ اس میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا آتی بھی اس وجہ سے ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، لوگ حسب توقع محنت بھی کرتے ہیں اس کام میں، لیکن پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کو 5 سال چاہیے۔ یہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ جلد بازی کرنے کی یا سارے پیسے انویسٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہیں تو آپ 30,000 روپے انویسٹ کریں، باقی جو 70,000 ہے وہ اپنے کسی اور کاروبار میں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو اس میں 1 لاکھ ڈالیں اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے یا 1 سال تک انتظار ہی کرتے رہیں کہ کب ریٹ واپس آئیں گے اور کب ہمارا 1 لاکھ ریکور ہوگا،
تو ایسا کیا فائدہ کہ آپ 1 سال انتظار کرنے کے بعد بھی آپ کا وہ جو 1 لاکھ آج انویسٹ کیا ہے وہ 1 سال بعد بڑی ہی مشکل سے واپس آئے۔ 1 لاکھ تو ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے پاس 10 لاکھ ہوتا ہے، کسی کے پاس 20 لاکھ ہے، کسی کے پاس 50 ہزار ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ سارے کے سارے آپ اس پہ انحصار نہیں کر سکتے اس کاروبار پہ کہ نہیں جی یہاں پہ ہی 10 لاکھ ڈالیں گے تو یہاں سے ہی پروفٹ آئے گا تو گھر کا نظام چلائیں گے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ اگر 10 لاکھ ہے تو 3 لاکھ انویسٹ کر دیجئے، کام سیکھیے ساتھ ساتھ، اور باقی جو ساتھ ہے وہ کسی اور کام میں، کسی کاروبار میں یا جو بھی ہے۔ ہاں البتہ جو سرکاری ملازمت والے ہیں وہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جو بچت ہوتی ہے ان کی، مطلب کسی کی 50 ہزار ہے تو اس میں سے 10 یا 20 ہزار اگر سیونگ ہے تو وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ 20 ہزار ماہانہ بھی کرے تو 5 سال میں وہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی اچھے خاصے شیئرز بھی خرید سکتا ہے انویسٹمنٹ کر کے، کام بھی سیکھ سکتا ہے، اور جب فرض کرو کوئی اس نے سٹاک خریدا ہے اور بہت بری طرح وہ گر گیا ہے تو اس کے پاس ایوریج آؤٹ کرنے کے پیسے بھی ہوتے ہیں، تو تب جا کے بات بنتی ہے۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے بنایا ہے تاکہ جو کچھ لوگ کچھ نئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ یا 25-30 سال کی ایج میں اکثر جنون ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بلکہ لون بھی نکلوا کے بینکوں سے اس میں آ جاتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اور مارکیٹ میں، اور بہت بری طرح مار کھا جاتے ہیں۔ کم سے کم لون سے تو بالکل ہی پرہیز کریں، ہاں اپنے جو پیسے ہیں ان میں سے کچھ پیسے انویسٹ کریں۔ جیسے میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے کہ میں نے ایسا سمجھیں کہ اگر 10 لاکھ تھا تو اس میں سے 2 لاکھ انویسٹ کیا ہے، اور وہ بھی بچانے میں کامیاب رہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب پوری ڈیٹیل تو میں آپ کو مختصر سی ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، ورنہ سارا ریکارڈ بھی آپ کو چیک کرا دیتا کہ کیسے کیسے میں نے کب کب لگائے تھے، کب کب نکلوائے ہیں، کیسے کیا ہوا ہے، ساری میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ یا جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ پڑی ہے۔ اب آپ کا اپنا ویو ہے، آپ کیسے کام کرتے ہیں۔ آج اس لیے کسی بھی شیئر کا نہیں بتا رہا، نہ ہی کسی سٹاک کا بتا رہا ہوں کہ یہ خرید لو، یہ بیچ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ آج کی ویڈیو ایک بار پھر سے آپ نے دیکھنی ہے، اور میری جو باتیں ہیں یہ آپ کو جو لوگ کام کر رہے ہیں 5 سال سے، 3 سال سے، 2 سال سے، ان کو تو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مسکرا اسی وجہ سے رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں میں کتنی سچی بات کر رہا ہوں، اور جو ہیں نئے لوگ، ابھی مہینہ ہوا ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں، ان کو آنے والے 5 سال میں پتہ چل جائے گا۔ ہاں یہ ان کا اپنی اپنی محنت ہے، اپنا اپنا لک ہے کہ وہ کئی گنا اس سے کما بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں بہت توقع سے بھی زیادہ کما کے جاتے ہیں، لیکن وہ تعداد غالباً کم ہی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے گنوانے والوں کی، گنوانے والوں یعنی پیسہ ڈبونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ 90 سے 95% ہے، اور 2% ہے جو، یا 5%، 10% کہہ دیں، جو بمشکل اپنا پیسہ ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں کہ آپ اپنا پیسہ کام بھی کر رہے ہیں 4 سال سے، 5 سال سے، اور آپ اپنا پیسہ ضائع کرنے میں ایسا سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوئے، تو پھر بھی آپ انتہائی خوش قسمت ہیں میری طرح کہ کام بھی سیکھ لیا، اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیے مارکیٹ کے، اور آپ اپنا پیسہ ضائع کرنے سے بھی محفوظ رہے، اور آپ اپنے پیسوں کو انویسٹ بھی کر دیتے ہیں موقع کی مناسبت سے، اور جب ضرورت پڑتی ہے گھر میں یا کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ اپنے پیسے کو نکلوا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا لک ہے، ایسے سمجھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو
بہت ہی اچھی معلومات دینے کی، ساری جو سچائیاں ہیں وہ بتانے کی۔ اور جب کبھی بھی ہمیں کسی اسٹاک کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی تیزی کی چال آنے والی ہے، جیسے کہ اکثر میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کو بتا رکھا ہے، تو اسی طرح کا وہ آپ کو بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔